السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5 تا 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ ان آیات کی تشریح میں کچھ پیش ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب خدا تعالیٰ کی قدرت خاص کے مظاہر دنیا میں شروع ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ انسان کے قریب ہو جاتا ہے اور صحیح طبع لوگوں کو خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جاتا ہے اور ایک نیا ایمان ان میں پیدا ہو جاتا ہے، بس غائب خدا ان کو صاف نظر آنے لگتا ہے اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ اٹھتے ہیں، اور رویت در حقیقت انبیاء کے زمانہ میں اور انبیاء کے قریب کے زمانہ میں حاصل ہوتی ہے، یعنی جب کہ کثرت سے لوگ اس قسم کی معجزانہ رویت کا مقام حاصل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انبیاء سے بعید زمانہ میں بھی جا کر کچھ لوگ اس قسم کے رہتے ہیں، سوائے اس قلیل عرصہ کے جو کسی آنے والے موعود سے پہلے کا ہوتا ہے، جبکہ دنیا سعیدوں سے قریباً خالی ہو جاتی ہے۔ مگر یہ لوگ جو زمانہ نبوت سے بعد پر پیدا ہوتے ہیں، اس مقام کے حاصل کرنے والے لوگوں میں اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کہ خدا سے ان کا تعلق انفرادی تعلق کہلا سکتا ہے، اجتماعی تعلق نہیں کہلا سکتا۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نعبد کا نون اور نستعین کا نون بتاتا ہے کہ یہاں اس جماعت کا ذکر ہے کہ جو کہ اجتماعی حیثیت رکھتی ہے، جن میں کثرت سے خدا تعالیٰ کے قرب کو پانے والے اور اس کے نشانات کو دیکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اسی مضمون کی طرف یوں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ مفسرین نے غلطی سے اس کے یہ معنی کر لیے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زیادہ اور بعد میں کم، حالانکہ یہ قاعدہ کلیتاً بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے زمانہ اور اس کے قریب کے زمانہ میں یہ مقام شہود حاصل کرنے والے کثرت سے ہوتے ہیں، اور جب زمانہ نبی سے دور ہو جاتا ہے تو یہ لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں اور ان کی حیثیت انفرادی رہ جاتی ہے، جماعتی نہیں رہتی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں بتایا گیا ہے کہ رویت کے بعد انسان کے اندر وصال کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے، رویت کشف حجاب کی متقاضی ہوتی ہے اور وصال قرب مقامی کا متقاضی ہے، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ ہی لازماً انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے قریب چلا جاؤں۔ بس اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب مومن ایاک نعبد کے مقام پر پہنچتا ہے تو بے اختیار ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاس آنے کا قریب ترین راستہ بتا۔ الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے، چونکہ چھوٹا راستہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا بھی ہو سکتا ہے اور جہنم اور آگ اور شیطان کی طرف جانے کا بھی ہو سکتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ کا گروہ کا راستہ مجھے دکھا، یعنی راستہ چھوٹا بھی ہو اور تجھ تک پہنچنے کا راستہ بھی ہو اور تجھ سے دور لے جانے والا راستہ نہ ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم کا بدل ہے، پس اس کے یہ معنی ہوئے کہ ان منعم علیہ لوگوں کا راستہ بتا جو مغضوب نہیں ہو گئے اور جو ضال نہیں بن گئے۔ منعم علیہم تو مغضوب اور ضال ہوا ہی نہیں کرتے، پھر اس دعا کے معنی کیا ہوئے؟ بس یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ پچھلی آیات کے ترجمہ سے ظاہر ہے، یہ دعا اجتماعی اور قومی دعا ہے اور ہر قوم ایک زمانہ تک منعم علیہ ہونے کے بعد مغضوب علیہم یا ضال یا دونوں بن جاتی ہیں۔ بس اس دعا کا یہی مطلب ہے کہ ہماری ابتدا بھی منعم الہ کی ہو
اور ہماری انتہا بھی منعم الہ کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم آہستہ آہستہ منعم الہ سے بدل کر مغضوب ہو جائے یا زال ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ فرد مغضوب اور زال نہ بنے، بلکہ یہ مراد ہے کہ قوم مغضوب اور زال نہ بنے، جس کی طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ کیا گیا ہے۔ بس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی آیت بتاتی ہے کہ یہ آئندہ زمانہ کے متعلق دعا ہے، نہ کہ صحابہ کے زمانہ کے متعلق، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے یہی معنی کیے ہیں، کیونکہ جب آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس طرح جوتی جوتی سے ملتی ہے، اسی طرح میری قوم کے لوگ ایک دن ان پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے متعلق نہیں، بلکہ اس میں آئندہ زمانہ کے مسلمانوں کے انحطاط کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جہاں اس پیش گوئی نے خطرہ کا ایک پہلو پیش کیا ہے، وہاں ایک امید کی کرن بھی اس نے پھینکی ہے، کیونکہ دعا ایسے ہی امر کے متعلق کی جاتی ہے جو ممکن ہو، غیر ممکن کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ خصوصاً قرآنی دعا تو غیر ممکن کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ بس اس دعا نے ایک امید کا پہلو ہمارے لیے قائم رکھا ہے کہ اگر کسی زمانہ کے مسلمان ایسی حالت میں جب کہ وہ منعم علیہم ہوں یہ کوشش کریں کہ وہ مغضوب علیہم اور ضالین نہ بن جائیں، تو ان کی کوششوں کے کامیاب ہونے کا امکان ضرور موجود ہے، اور کسی چیز کے دروازہ کے کھلا رہنے سے بھی بہت بڑی امید پیدا ہوتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔